یہ انتہائی بیہودہ قانون ہے. مجھے تو لگا ہی نہیں کہ یہ ٹرانسجینڈرز بینیفٹس کے لیے کوئی قانون ہے. اس قانون کے پاس کرنے والوں کو ذرا شرم نہیں آئی. اسی لا کو بنیاد بنا کر لوگ یہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں اور کہنا شروع کر دیں. سیلف پرسیو کرنا ہے نا کہ میں منسٹر ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کا, تو کیا اس بات کو نادرا بلیو کر لے گی اور اس پر لکھ دے گی ساتھ؟ آج کہاں ہیں مذہبی جماعتیں؟ لڑکیاں جن کو میں نان ویمن کہتا ہوں, یہ ان کے استعمال میں آئے گا. مرد جو ہے نا, اس کو جتنی سپلائی بڑھائیں گے نا آپ, وہ خوش ہوگا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو بتایا جاتا ہے, کسی نے چیک کرنا ہو تو جا کے چیک کر لے اس وقت, یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ آپ کو نہیں پتا؟ یہ کیا بکواس ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا وہاں چھولے بیچنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ یار اس کو گولی مارو بھیا, یہ کون سا ٹائم؟ تو اب یہ نیا مدعا جہاں پہ اب دوبارہ ہے, وہ 35-36 عورتوں کی تنقید کو تو ہمیشہ مجھے نفرت ہوتی ہے. پبلک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان. ناظرین, ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کو لے کر بہت ہو اینڈ کرائے ہے اور اس پہ بہت شور و غوغا ہو رہا ہے. آخر ٹرانسجینڈر ایکٹ کا پاکستان میں اس وقت اتنے شور شرابے کا, ایک طرف جہاں پہ سیلاب ہے, بے شمار مسائل ہیں, اس معاملے پر ان حالات کے اندر اس ایشو کو لے کر ریز کرنا, اور پھر یہ ایکٹ کیا واقعی خواجہ سراؤں کے حقوق کا علمبردار ہے یا اس کے پس پردہ مقاصد کچھ اور ہیں, کیونکہ کافی کنٹروورشل ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے معروف دانشور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قمر صاحب آپ کے وقت کا. قمر صاحب, ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں, کیونکہ آپ کی ایک رائے ہے معاشرے کے اندر, آپ کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس ایکٹ کے بارے میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے یا ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے صحیح ان کا ترجمان ہے یہ ایکٹ جو پیش ہو رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ مجھے تو لگا ہی نہیں کہ یہ ٹرانسجینڈرز کا کہ بینیفٹس کے لیے کوئی قانون ہے. یہ تو شاید آئی ایم ناٹ اے مین ہو ٹاکس آف کانسپریسی تھیریز, لیکن یہ ایک سکم تیار کیا گیا ہے جس میں جس کی وہ جو شک ہے اس کی کہ آپ کا آپشنل ہے کہ آپ جائیے نادرا اور جا کے بتائیے کہ میری جینڈر یہ ہے. سیلف پرسیو. ہاؤ کین سیلف پرسیو جینڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا جینڈر ڈٹرمن ہوتا ہے اور اسی جینڈر کے حوالے سے آپ کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس قانون کے پاس کرنے والوں کو ذرا شرم نہیں آئی, ذرا خیال نہیں آیا. میں اس کو مذہبی حوالہ نہیں لیتا. سوال یہ ہے کہ آپ خود سے کیسے ازیوم کر لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اسی لا کو بنیاد بنا کر کل سے لوگ یہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں اور کہنا شروع کر دیں. سیلف پرسیو کرنا ہے نا کہ میں منسٹر ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کا, تو کیا اس بات کو نادرا بلیو کر لے گی اور اس پر لکھ دے گی ساتھ؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کے کیے ہوئے کاموں میں دخل اندازی کریں؟ میری ساری ہمدردیاں ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ہیں. ان کے حقوق کے لیے ایک باقاعدہ موو چلنی چاہیے اور ان کو وہ حقوق دینا چاہیے جو بنیادی انسانی حقوق کے احاطے میں آتے ہیں. لیکن یہ تو عجیب و غریب بات ہے. یہ بالکل ایسے جیسے وہ بکی ہوئی ذہنی طور پر غلام ریاستیں ہوتی ہیں جو کسی کے ایجنڈے پر کام کرتی ہیں. ایسی ایک شک تیار کر کے دے دی گئی. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ذرا سی بات ہوتی ہے مذہبی حوالے سے اور تمام مذہبی جماعتیں باہر نکل آتی ہیں. آج کہاں ہیں مذہبی جماعتیں؟ ان کو نہیں معلوم کہ یہ چیز جو ہے سیدھا اس اسلامی شاعر سے ٹکرا رہی ہے جو سو کالڈ بے حیا لبرلزم. حالانکہ میں لبرل آدمی ہوں, لبرلزم کا قائل ہوں, لیکن میں بے حیائی کو کبھی لبرلزم کے ایمبٹ میں بلیو نہیں کرتا ہوں. تو یہ وہ شاید خواتین یا وہ بدقسمت مرد ہیں, عمومی طور پر یہ وہ لڑکیاں جن کو میں نان ویمن کہتا ہوں, یہ ان کے استعمال میں آئے گا. ان سے تو مرد شادی کرنے والا نہیں ہے نا, انہوں نے اپنے لیے گڑھے کھودے ہیں خود. اگلا جو زمانہ آ رہا ہے اس میں دیکھیے ایک بات تو بڑی سمجھنے کی ہے اگلے زمانے پر تک جانے سے پہلے, کہ مرد جو ہے نا اس کو جتنی سپلائی بڑھائیں گے نا آپ, وہ خوش ہوگا. یہ 2 نمبری کے جتنے ایلیمنٹس آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے, ہی ول انجوائے دیٹ. اور ایسی لڑکیاں, ان کے پھر شادی کرنے کے یہی طریقے رہ جاتے ہیں کہ ایک مرد بن جائے, ایک لڑکی رہ جائے, اور وہ آپسی شادیاں کر کے اپنے آپ کو کسی طرح شرعی طور پر جسٹیفائی کر لیں.
تو یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. سر وہ جب میں نے ان سے سوال کیا یہی کہ کیسے سوال کیا تھا یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ریپرزینٹیو سے کہ کیسے آپ خود سے جا کے, وہ خود ٹرانسجینڈر تھا؟ جی خود ٹرانسجینڈر تھا اور وہ لیکچرار ہیں. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس طرح تو کوئی بھی جا کے آپ کیسے اپنی خود سے بتا کے کرے, اگر میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا, انہوں نے کہا کہ کیا جب آپ نادرا میں گئے تھے تو آپ سے پوچھا تھا آپ کا جینڈر کیا ہے؟ ایک منٹ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو بتایا جاتا ہے, اناؤنس ہوتا ہے, کسی نے چیک کرنا ہو تو جا کے چیک کر لے اس وقت, یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کے آج تو بہت ساری ڈلیوریز جو ہیں وہ گھر پہ ہوتی نہیں ہیں, وہ کلینکس پہ ہوتی ہیں, میٹرنٹی ہومز پر ہوتی ہیں. تو وہاں باقاعدہ ڈاکٹر آ کے اناؤنس کرتا ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. یہ کیا بکواس ہے کہ وہ چیک کرانے کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو کرا لیتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا وہاں چھولے بیچنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ اس کو دیکھ لے گی. اچھا نہیں سر, پھر کیا اس کے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے حقوق کی جنگ ہے. شورشیں بپا ہوتی رہیں گی. بھکاری قوموں میں, کم ظرف اور غیرت کی کمی کے ساتھ زندہ رہنے والی قوموں میں اس طرح کی چیزیں اکر کیا کرتی ہیں. تو اللہ سے دعا کیجیے کوئی غیرت مند آدمی آپ کا پرائم منسٹر بنے اور ہم اس سارے جنجال سے باہر نکل جائیں. آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف چل نہیں سکتے. آپ کی اسمبلی کیا حیثیت رکھتی ہے اس کے سامنے, یا آپ کا پاس کیا ہوا بل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو بھکاریوں کو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں. اس لیے آپ سن رہے ہیں, آپ طاقتور ہوتے تو کسی کی مجال کی طرح اس طرح کی بات کرتا اور کرواتا آپ سے, اور آپ نپٹ لیتے ایسی. یہ وہی ٹولہ ہے, وہی 35-36 عورتوں کا, اور ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ. میں سمجھتا ہوں ٹرانسجینڈر کو سمجھنا چاہیے ایسی صورتحال میں وہ اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے رہے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عورت مارچ کے پیچھے جو ایجنڈا ہوتا ہے یہ وہی ہے, اسی کی ایک کڑی ہے. وہی لوگ, ایبسولوٹلی وہی لوگ. تو سر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پاس تو پارلیمنٹ سے ہوا اور چاروں خواتین تھی, جس کے اندر نون لیگ, پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, ان کی خواتین نے اس کو پاس کیا. پارلیمنٹ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ اس میں تو ہم نون لیگ کو بچانے کے لیے یا دوسری کسی جماعت کو بچانے کے لیے قانون پاس کرتے رہتے ہیں. اس کو چھوڑ دیجئے, کبھی آئے گی نا پارلیمنٹ انشاءاللہ, اور اس کو میں مقدس ایوان کہا کروں گا انشاءاللہ. اسحاق ڈار صاحب حلف اٹھا رہے ہیں وزیر خزانہ کا. میری بدقسمتی کہ آپ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں میرے ساتھ ایک بھگوڑے کا. آئیے اٹھائیں حلف. اس میں جب یہ رجیم چینج ہو گیا, آپ سب نے سہ لیا, برداشت کر لیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف بھی آ جائے گا کل. جب 10 سال کے سزا یافتہ مجرم کو آپ جانے دیتے ہیں اور وہ وہاں ٹھسے سے پھر رہا ہے, تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. اور جو نیب نے کیسز معاف کیے ہیں ان سب کے, نیب اب رہی کہاں ہے بھائی؟ انہوں نے نیب کو تو اصل میں ٹرانسجینڈر انہوں نے نیب کو بنایا ہے. اچھا ہاں, تو پہلے خان صاحب کی حکومت میں جو نیب تھی وہ صحیح تھی, اب غلط ہے؟ ایبسولوٹلی صحیح تھی. اگر وہاں صحیح کام ہو رہا تھا اکراس دا ٹیبل تو وہ صحیح تھی, وہی صحیح تھی. ایسی نام نہاد جمہوریت ہمارے اوپر نافذ کر دی گئی ہے جس سے صرف ایلیٹ کلاس کو فائدہ ہوگا. میرا غریب آدمی پس جائے گا, اور وہ پس رہا ہے. ان کے کان پر جو نہیں رینگ رہی, وہ وہاں کھلکھلاتے پھر رہے ہیں, موجے کرتے پھر رہے ہیں. صرف ایک زمانہ آیا تھا خان صاحب کا جب میں نے دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کے چہرے پر ایک باپ کی متانت ہے اور وہ سوچ رہا ہے سنجیدگی کے ساتھ ہی شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ فار دا کنٹری. اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ کنٹینیو کریں وہ, اور اللہ ان کو موقع دے دوبارہ. 4 سال موقع تو ملا انہیں. ہاں, تو انہوں نے بد نصیب ٹائم میں, جب 2.5 سال آپ کے پوری دنیا کو کورونا نے گھیر کے رکھا, اس نے آپ کا ملک چلا کے دکھایا ہے. اور آپ نے 4 مہینوں میں جو بیڑا غرق دیکھا ہے, آپ کو نظر نہیں آتا, اندھے ہیں آپ. اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا عمران خان صاحب دوبارہ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ آ سکیں گے؟ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب تک سارے ادارے دیانتداری سے کام نہیں کریں گے, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, آخر میں مہنگائی ہے اور بجلی کے بلز جتنے زیادہ آ رہے ہیں, غریب عوام تو ہم جو انٹرنیشنل یا ہمارے قومی ایشوز ہیں اس کے اوپر تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ان کی ترجیحات ہی. آپ کے اپنے مسائل کے حل کے لیے باہر نہیں نکلیں گی نا, تو اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر بٹھا دیے جائیں گے, اور وہ پھر جو مرضی چاہیں کرے. وہ مجھے یاد آیا, اب مجھے وہ ولی لگ رہا ہے فیصل واڈا. کسی زمانے میں اس نے کہا تھا 200 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے گا تو آپ خریدیں گے. اس وقت سب لوگ گالیاں دے رہے تھے اس کو. آج تو 250 روپے 40 روپے لیٹر ہو گیا. ہم اتنی بے شرم قوم ہیں, اور ہمیں یہ خود سے اپنے آپ کو بے شرم کہنا نہیں آتا. جب یہ کہنا آ جائے گا تو ہمیں لیڈر کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا بھی آ جائے گا. پہلے خلیل صاحب نے تو
عورت مارچ کے حوالے سے آپ کے اوپر پھر تنقید بھی کافی ہوئی خواتین کی طرف سے. وہ یار اس کو گولی مارو بھیا، یہ کون سا ٹائم؟ تو اب یہ نیا مدعا جہاں پہ اب دوبارہ تنقید ہے، وہ 35-36 عورتوں کی تنقید کو تو ہمیشہ مجھے نفرت ہوتی ہے. دے آر بلڈی نو بڑی، ان کو میں کہاں کھاتے میں لاتا ہوں. یہ ایک اور دشمنی مول لیں گے ان کی مخالفت کر کے کن کی؟ ٹرانسجینڈرز کے. ارے یار میں حق کے لیے کسی بھی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا. آئی ایم ناٹ دیٹ گائے جس کو آپ فون کر کے ڈرا لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر صاحب آپ کا. خلیل الرحمان قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.